الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني يا رسول الله وأوجز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه وعجمع اليأس عما في أيدي الناس رواه ابن ماجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا گیا. اللہ رب العالمین نے تمام ایمان والوں کو اس بات کا حکم فرمایا کہ تم اپنی دنیاوی زندگی میں مجھ سے ڈر کر اور تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو، اور جو لوگ تقوی، طہارت اور اللہ رب العالمین کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارتیں، مغفرت اور جنت کے وعدے ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، اور اللہ بھی انہی کا ہے. جو آدمی اللہ والا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ان کا ہو جاتا ہے.
من کان للہ کان اللہ لہ، جو بھی آدمی مرد ہو عورت ہو اللہ والا جو ہوا وہ بھی اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ خود قرآن کریم میں متعدد آیات کے اندر اس طرح کی باتیں آئی ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جو آدمی اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا ظاہر ہے کہ وہ متقی ہوگا، نیک اور صالح ہوگا، اللہ والا ہوگا، جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ ہم دنیا میں اللہ کو یاد کریں گے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے مقرب فرشتوں کی جماعت میں اللہ یاد کرے گا۔ اور جس آدمی کو اللہ یاد فرما لے اس کے ترقی درجات کا کیا ٹھکانہ، کس مقام و مرتبے کو وہ پہنچے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب لوگ اسی زمرے میں شامل ہو جائیں۔ اسی تعلق سے ایسی ایسی نصیحتیں اور ایسی ایسی باتیں نبی پاک سرور کونین تاجدار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہیں کہ ان باتوں پر عمل کرنے کے بعد ایمان والا اللہ رب العالمین کے بالکل قریبی ہو جائے۔ میں نے پہلے بھی کچھ حدیثیں ایسی آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی تھی جن میں بہت ہی مختصر اور شارٹ کٹ میں کچھ جملے ہیں نصیحت آمیز۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ جوامع الکلم تھے۔ جوامع الکلم اس کو کہتے ہیں کہ جو آدمی بالکل مختصر سے مختصر لفظ میں اپنی بات کہہ دے، اور یہ ایسی چیز ہے جو بڑی خوبی اور بڑی قدر والی چیز مانی جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی میٹنگ کے اندر، کسی پروگرام کے اندر اپنی بات بالکل مختصر طور پر جامعیت کے ساتھ، یعنی بہت طول طویل بات نہ کر کے مختصر سے مختصر لفظ میں اپنی پوری بات کہہ دیتا ہے، تو اردو زبان کے محاورے میں اس کو کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کرنا۔ تو اس آدمی کو بہت اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ کتنا باکمال انسان ہے کہ اپنی ساری باتوں کو بالکل جو 15 منٹ میں ہونے والی تھی بس چند منٹ کے اندر اس نے اپنی ساری باتیں کہہ دی اور لوگوں نے ان کی باتوں کو سمجھ بھی لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں کہ بالکل مختصر طور پر اپنی باتیں کہہ دیتا ہے، اور یہ بہت بڑا کمال ہے۔ یہ کمال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اوتی تو جوامع الکلم، کہ میں جامع الکلم ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو نصیحت آمیز باتیں جو حدیث کی شکل میں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں، آپ نے کبھی غور کیا اور دیکھا ہوگا تو خود محسوس کر لیں گے کہ بالکل مختصر لفظ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی نصیحت فرما دی اور سامنے والے نے اپنی آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ بھی لیا۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ پیش آیا جو کہ میں نے ابھی حدیث کے اندر پڑھی، خطبے کے اندر جو حدیث پڑھی اس میں وہی بات۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو نہایت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، اور آپ نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہوگا تو آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ یہ وہی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں جو ہجرت کے موقع پر مدینے کے تمام لوگ یہی چاہ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام میرے گھر پہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ کہہ دیا، اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے حکم میں پائی ہوئی ہے۔ تو لوگ خاموش رہے، اونٹنی چلتی رہی، بالآخر جس صاحب فضیلت شخص کے مکان پر وہ اونٹنی رکی اور جہاں پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قیام عمل میں آیا، یہ وہی شخصیت ہے جن کو ہم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اور کہنے لگا، علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے کچھ سکھلا دیجئے، کچھ نصیحت آمیز باتیں مجھ کو بتلائیے، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ جیسا کہ آج بھی کچھ نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں جب حاضر ہوتا ہے آدمی تو ان سے گزارش کرتا ہے، اور یہ اچھی بات ہے، گزارش کرنی چاہیے، گزارش کرتا ہے کہ بھئی حضرت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم لوگوں کو کچھ نصیحت فرما دیں۔ یہ سعادت مندی کی بات ہے، وہ بزرگ آدمی ان کو کچھ نصیحت فرماتا بھی۔ تو اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص حاضر ہوئے اور کہنے لگے، علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ یہ درخواست کی۔ دوسری درخواست یہ کی اس آدمی نے کہ وَأَوْجِزْ، یعنی یہ نصیحت بہت طول طویل نہیں فرمائیے گا بلکہ مختصر نصیحت فرمائیے تاکہ میں اسے قبول کر لوں، گوارا کر لوں، اور اسے اس پر عمل کرنا مجھے آسان ہو، یاد کرنا مجھے آسان ہو۔ تو یہ مختصر الفاظ میں آپ یہ نصیحت فرمائیے گا، یہ درخواست کی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آدمی کی درخواست پر اسے 3 نصیحت فرمائی، 3 نصیحت فرمائی، آپ بالکل چھوٹے چھوٹے جملوں میں 3 نصیحتیں فرمائی۔ قبل اس کے کہ میں ان تینوں نصیحتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں، آپ کو یہ ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کسی صحابی کو انفرادی طور پر تنہا کسی نصیحت کو فرماتے ہیں تو اس نصیحت کا مخاطب صرف وہی آدمی نہیں ہوتا بلکہ کہ اس کے واسطے سے قیامت تک کے آنے والے تمام بھائی اور بہن برادران اسلام اس میں شامل ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ جو 3 نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف اس آدمی ہی کو آپ نے نصیحت فرمائی، بلکہ ان کو تو فرمائی، ان کے ذریعے سے ہم بھی اس نصیحت کے اندر شامل ہیں اور ہم بھی مکلف ہیں اس بات کے کہ
کہ ہم ان نصیحتوں کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے والے بنے۔ پہلی بات فرمائی اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، ایک نصیحت کتنی شارٹ کٹ میں، بالکل مختصر الفاظ میں چھوٹا سا ایک جملہ فرمایا، اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، کہ پہلی نصیحت تو یہ سن لو کہ جب تم اپنی نماز کے اندر ہو، جب تم نماز پڑھو تو نماز کو ایسی پڑھو گویا کہ اب تم رخصت ہونے والے ہو، رخصت ہونے والے شخص کی طریقے سے تم نماز پڑھو۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی جس کو یہ پتہ چل جائے بالفرض، مان لیجئے کہ پتہ چل جائے کہ اب میری موت ہونے والی ہے، بس چند لمحے میرے باقی رہ گئے ہیں، اس وقت آدمی کی آخری منشا، جو مومن بندہ ہوگا اس کی آخری منشا اور تمنا یہی ہوگی کہ جب میرا اس دنیا سے خاتمہ ہو تو نماز کی حالت میں ہو، یا ایسے وقت میں ہو کہ بس میں نماز سے فارغ ہوا اور میری موت آوے۔ تو اس وقت جو خشوع و خضوع ہوگا، اس وقت جو اس کی نماز کی کیفیت ہوگی، وہ وہی شخص جان سکتا ہے۔ ایک دم طمانینت اور خشوع و خضوع کے ساتھ وہ آدمی اپنی زندگی کی آخری نماز ہے وہ پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ تو ایسے وقت میں وہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت کے انتظار میں نہ رہو، بلکہ ہمیشہ یہ نماز اس طریقے سے پڑھو، اس تصور کے ساتھ کہ یہ میری زندگی کی اب یہ آخری نماز ہے، پتہ نہیں اگلے وقت کی نماز مجھے ملے نہ ملے۔ جس طریقے سے اس آدمی کو یقین ہو جائے کہ اب مثال کے طور پر اسے پتہ چل جائے کہ اب مجھے میرا قتل ہونے والا ہے، یا اب مجھے پھانسی پر چڑھایا جانے والا ہے، تو پوچھا جائے گا بھائی آخری خواہش تمہاری کیا ہے؟ کیا وہ مومن بندہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں وضو کرنے کا موقع دیا جائے، 2 رکعت ہم نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لیں، تو وہ نماز جو پڑھے گا وہ اس کی زندگی کی آخری نماز۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ مومن بندہ اب اس کے نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے حضور جانے والا ہے۔ تو وہ خشوع و خضوع فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر وقت یہ ہونا چاہیے کہ کب کس کی موت آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہم جمعہ پڑھنے آئے ہیں، یہ نماز ہماری اس طریقے کی ہو کہ گویا یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، پتہ نہیں عصر کی نماز ہم پڑھ پائیں گے کہ نہیں پڑھ پائیں گے، کوئی نہیں جانتا۔ اور اس طریقے کے واقعات آئے دن رونما ہوتے رہتے ہیں، جس سے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ واقعی کب کس کی موت ہو جائے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو یہ بالکل مختصر، آج ہم اپنی نماز کا جائزہ لیں۔ اس مختصر جملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نصیحت فرمائی ہے نماز کے تعلق سے، ہم اپنی نماز کا جائزہ لیں کہ کیا ہماری نماز اس طرح کی ہوتی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہے اور جیسی کہ آپ نے فرمایا۔ دیکھیے، ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز قائم کرنا۔ قرآن کریم کے اندر نماز کے بارے میں فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز فحش کاری اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، لیکن اس کے باوجود جھوٹ بھی ہماری زندگیوں میں شامل ہے، اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کر پاتے، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پاتے، اور اپنے ہاتھ پیر اور مختلف قسم کے گناہ ہمارے ذات سے ہوتے رہتے ہیں، اور ہم 5 وقت کے نمازی بھی ہیں۔ تو اب کیا کہا جائے؟ نماز کا اثر کیوں نہیں ظاہر ہو رہا ہے؟ نمازی آدمی جھوٹ بولے، نمازی آدمی بدنگاہی میں مبتلا ہو، نمازی آدمی بد کرداری اور غلط کاموں میں مبتلا ہو، غیبت، چغلی اور دیگر گناہوں میں ملوث ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا کہ گناہ کے کاموں سے نماز روکتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟
تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہماری نماز کا قصور ہے کہ ہمارا قصور ہے کہ ہم اس نماز کو نماز کی طرح نہیں پڑھتے۔ جس دن ہم ان نمازوں کو نماز کی طریقے سے پڑھنے لگے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہمیں، اگر ویسی نماز ہماری ہونے لگے تو بالکل یہ آیت ہمارے اس تشریح اس کی ہمارے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گی۔ ایک بھی آدمی گناہگار اس طریقے سے نظر نہیں آئے گا جو 5 وقتہ نماز بھی ادا کرتا ہو اور جھوٹ بھی بولتا ہو، گناہ کے کاموں کو بھی کرتا ہو۔ الا ماشاءاللہ انسان ہے، انسان کے ناطے اگر کوئی چوک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، یہ الگ بات ہے، لیکن اگر ہم اپنی اس نماز کو نماز کی طریقے سے پڑھنے لگے تو انشاءاللہ نماز کے جو اثرات ہیں وہ یقیناً ظاہر ہوں گے۔ تو ایک ہے نماز ادا کرنا، پڑھ لینا، اور ایک ہے نماز قائم کرنا۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، کہیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو۔ اقیموا الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ، جہاں جہاں بھی نماز کے بارے میں حکم دیا فرمایا ہے وہاں نماز قائم کرنے کا، اور نماز قائم کرنے کا یہی مطلب ہے جیسا کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمائی کہ ایسی نماز پڑھو گویا کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز، ایک دم خشوع و خضوع کے ساتھ، رکوع، سجدہ، قیام اور جتنے اس کے ارکان ہیں اور نماز کے جتنے فرائض ہیں، جتنے سنتیں ہیں، جتنے آداب ہیں، ہر ایک کی رعایت کرتے ہوئے، اگر اللہ کا تصور کرتے ہوئے، یہ تصور قائم کر کے کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہیں، اگر اس طریقے سے آدمی نماز پڑھنے کا معمول بنا لے تو یہی ہے نماز قائم کرنا، اور اسی کا مطالبہ ہے۔ اور ایسی ہی نماز پڑھنے والے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ آدمی گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، اور نماز ایسے آدمی کو تمام قسم کے گناہوں اور بد کرداریوں سے بچا لیتی ہے۔ تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری بھی ویسی ہی نماز ہو جائے۔ اس آدمی کو نصیحت فرمائی تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ نصیحت صرف اسی آدمی کو، اس آدمی کے ذریعے سے ہم بھی اس نصیحت کے اندر شامل ہیں۔ دوسری نصیحت آگے فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ، کہ تو اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکال کہ بعد میں اس کی معذرت کرنی پڑے۔ بڑی اہم بات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جن کو زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زبان ایک ایسی چیز ہے، بظاہر گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، لیکن اسی زبان سے نہ جانے کتنی ہلاکت آمیز کام ہو جاتے ہیں، کتنے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، کیسی کیسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ بڑی بڑی لڑائیاں اس سے ہو جایا کرتی ہیں اسی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ اسی لیے ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا املک علیک لسانک، کہ تم اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، کیونکہ زبان سے کب آدمی کی ناسمجھی کی بنا پر، لاپرواہی کی بنا پر اس کی زبان سے کیا نکل جائے اور کتنے لیے اس کے خطرے کا، مصیبت کا، تکلیف کا، اذیت کا، خود اس کے لیے بھی یا دوسروں کے لیے بھی سبب بن جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی لیے کہا کہ زبان کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھا جائے اور زبان کی حفاظت کی جائے۔ تو اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالو کہ بعد میں تمہیں اس کی معذرت کرنی پڑے۔ بہت سے لوگ زیادہ بولنے کے عادی ہوتے ہیں اور بڑبولے پن میں وہ ایسی اونچی اونچی باتیں کہہ دیتے ہیں جو ان کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، لیکن اپنی زبان سے انہوں نے کہہ دیا کوئی۔ اور یہ اس طریقے کی غلطیاں جو بہت کچھ بڑے اونچے عہدے پر ہوتے ہیں، دنیاوی عہدوں پر ہوتے ہیں، اور کچھ مال و زر اور دنیاوی آسائش آرام ہر طریقے سے فارغ البال ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں نوازا ہوتا ہے،
تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں وہ اپنی زبان کا بھی غلط استعمال کر بیٹھتے ہیں۔ غرور اور تکبر والے جملے ایسے ایسے بولتے ہیں کہ کبھی کبھی خود ان کے قریب ترین عزیزوں اور اقربا کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھی یہ میرا عزیز ترین قریبی رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے اور میرا پڑوسی ہے، میرے خاندان کا ہے، میرے گھر کا نہیں۔ وہ اپنی دولت کے نشے میں وہ غرور اور تکبر کی بنا پر ایسی ایسی باتیں وہ بول دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب سامنے والا اس کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے آپ نے مجھے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، تب آپ اس آدمی کو احساس ہوتا اپنی غلطی کا کہ واقعی میں نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا، تو اب وہ معذرت کرتا ہے اور کہتا ہے بھائی مجھ سے زبانی طور پر کچھ غلطی ہو گئی ہے، میں سمجھ نہیں پایا، لہذا میں معذرت چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ تو یہ زبان کی یہ کچھ لاپرواہی کی وجہ سے زبان سے ایسی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے آپ کو معذرت کرنی پڑی اور آپ کو معافی تلافی کرنی پڑی۔ تو اسی طریقے سے کبھی کبھی بہت بڑبولے پن میں آدمی بڑی اونچی اونچی باتیں کرتے ہوئے وعدے کر دیتا ہے، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا اور ایسا کر دوں گا۔ جیسے خاص طور سے سیاسی جو حضرات ہوتے ہیں اور ان کو کوئی الیکشن لڑنا ہوتا ہے، کوئی وہ الیکشن میں جب آتے ہیں تقریریں کرتے، تو یہ بات تو آج بالکل عام ہے۔ جو غیر مسلم ہیں ہم تو ان کی کوئی بات نہیں کرتے، لیکن جو اپنے برادران اسلام ہیں اور مسلمان بھائی ہمارے وہ ووٹ لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، امیدوار ہیں، اور اس تعلق سے جو جگہ جگہ تقریریں ہوتی ہیں اور اس میں وہ ایسی اونچی اونچی باتیں، میری جب حکومت آئے گی، اگر آپ لوگوں نے مجھے جتا دیا، آپ لوگوں کے ووٹ سے اگر میں جیت گیا، یہ کروں گا وہ کروں گا، بڑی اونچی اونچی باتیں، اور جب وہ جیت جاتا ہے تو وہ بندہ ایسا ہے کہ اس سے ملاقات کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ایسے تو دروازے جا کر ناک رگڑ کر خوب طرح طرح کے اونچے اونچے وعدے اور اونچی اونچی باتیں، لیکن جب جیت جاتا ہے تو ان وعدوں کو پورا کرنا تو دور کی بات، اب اس سے ملاقات بھی مشکل ہوتی ہے۔ پھر جب اگلا الیکشن آتا ہے اور پچھلا وعدہ اسے یاد دلایا جاتا ہے، تب وہ ہاتھ جوڑ کے معذرت کرتا ہے، بھائی کچھ غلطیاں مجھ سے ہوئی، اب کی مرتبہ معاف کر دو، اب کی مرتبہ تو ہم ضرور پورا کریں گے، تو یہ معذرت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ایسی باتیں نہ کہو کہ بعد میں تمہیں خود ہی اپنے ہی کہے ہوئے بات کا تمہیں معذرت کرنی پڑے۔ تو دیکھیے کتنی مختصر الفاظ میں کتنی جامع نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ، اور تیسری اور آخری نصیحت یہ فرمائی کہ وَعَجْمِعِ الْيَأْسَ عَمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، کہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس تعلق سے تم مایوس ہو جاؤ، لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس تعلق سے تم کیا ہو جاؤ، مایوس ہو جاؤ۔ یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے تحت کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کو جو نعمتیں دی گئیں اللہ نے دی، اللہ نے جن کو جو چاہا دیا، جس کو جو چاہا عطا فرمایا، اب یہ سوچو کہ اللہ نے اسے دیا، اب ہم لوگوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں اور اپنے اندر لالچ، حسرت، طرح طرح کی تمنائیں اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے دو چیز اس وقت پیدا ہوتی ہے، ایک تو حرص اور دوسرے حسد۔ حرص اور طمع یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے اندر ہمارے پاس بھی یہ نعمتیں کیوں نہیں ہو گئی، ہمارے پاس بھی یہ ہو جائے، اس کے لیے نہ جانے کیا کیا وہ کرتا ہے حرص اور لالچ کی بنا پر۔ اور دوسری چیز یہ اس کے اندر حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے اور سامنے والے کے تعلق سے جلن بھی پیدا ہو جاتی ہے اس کے دل میں کہ ارے ہمارے سامنے کا پیدا اور ہمارے سامنے بالکل غریب اور محتاج اور بالکل عام آدمی کی طریقے سے اور سامنے اور دیکھتے دیکھتے اتنا عروج کیسے اس کو یہ حاصل ہو گیا، اس کے اندر بجائے اس کے کہ یہ
کہ بھئی اس کو خوشی ہو کہ ہمارا ایک بھائی تھا اور اللہ نے اسے ترقی دی، اس کو مبارکباد دے، اس کے لیے دعائیں خیر کرے اور اپنے لیے بھی دعائیں کرے کہ اے اللہ جیسے تو نے میرے اس بھائی کو نوازا ایسے ہی تو مجھے بھی نواز دے۔ اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے، لیکن یہ نہ کر کے حسد اور جلن کے اندر مبتلا ہو گیا تو یہ بہت ساری فساد اور جھگڑوں اور بہت ساری برائیوں کی یہ جڑ ہے، اور اس سے نہ جانے کتنے نقصانات ہوتے ہیں، سماجی طور پر بھی، دنیاوی طور پر بھی اور اخروی طور پر بھی، اسی حسد اور جلن کی بنیاد پر اور اسی بنا پر کہ ہم نے لالچ، طمع، حرص، حسد، جلن، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی۔ اسی لیے اپنے اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مایوس ہو جاؤ، یعنی لوگوں کی طرف دیکھنا بند کر دو، اس نیت سے، اس ارادے سے، اس نگاہ سے مت دیکھو یار یہ کیسے اتنا اسے مل گیا، اسے کیسے یہ مل گیا، یہ ہو گیا، بلکہ یہ کرو کہ بھائی اللہ نے اسے دیا، ہم بھی اگر اللہ سے دعا کریں گے، ہم بھی اگر اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نوازے گا۔ تو یہ کرنے کا کام ہے۔ تو یہ 3 نصیحتیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمائی مختصر طور پر، اور ہم بھی اس نصیحت کے ان تینوں نصیحت کے مکلف ہیں، عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سمجھیں اور اس باتوں کو ایک دوسرے تک عام کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھر، اپنے سماج، اپنے خاندان، اہل و عیال میں ان باتوں کو پھیلائیں، عام کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اجر ملے گا ان باتوں کو پھیلانے کا بھی اور اس پر عمل کرنے کا بھی۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری مسجدوں، ہمارے معابد و مقابر اور ہماری جان، مال، عزت، آبرو، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ان تمام چیزوں کی، اور اپنی مرضیات کے مطابق چلنا آسان فرما، اور ظالموں کے ظلم اور دشمنوں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الامي الكريم وعلى اله وسلم تسليما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔